بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر آڈینس، ٹیچر ہیڈ ٹیچر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہیں۔ ایل این ڈی ایس ایل اوز اکتوبر 2021 کے شائع ہو گئے ہیں۔ آپ اس ایس ایل اوز کو فالو کرتے ہوئے اپنے بچوں کی تیاری کروا سکتے ہیں اور ٹیسٹ میں آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں میرے معزز اساتذہ کرام، ایل این ڈی اکتوبر 2021 اس جو کہ آپ کو میں اس پوری تفصیل سے بتانے والا ہوں۔ اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں گے، مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو میں انگلش کے ایس ایل اوز، اردو کے ایس ایل اوز اور ریاضی کے ایس ایل اوز پوری طرح بتاؤں گا کہ اکتوبر میں کون کون سے ایس ایل اوز آپ نے تیار کروانے ہیں بچوں کو، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ کون کون سے سوال اس میں آئیں گے جو مانیٹرنگ والا آپ کے پاس کلاس سوم کا ایل این ڈی کا ٹیسٹ لیتا ہے۔ تو ناظرین ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آخر تک دیکھنا ہے۔ میں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے ہے، اس کو پریس کریں، اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے، اس کو پریس کریں گے تو ہمارا نوٹیفیکیشن جلدی اور آسانی سے مل سکے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے انشاءاللہ ہم ملیں گے۔ تو اس ویڈیو کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں، آئیے۔ میرے معزز اساتذہ کرام، یہ سب سے پہلے میں آپ کو ایل این ڈی ایس ایل اوز فار دا منتھ آف اکتوبر اس کا جو مضمون ہے انگلش کے ہیں وہ آپ کو یہ آپ کے سامنے آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ انگلش کا جو سوال آئیں گے، یوز آف از ایم آر پروناؤنز، پریپوزیشن اینڈ پنکچویشن کے بارے میں سوالات ہوں گے، اور اس بارے میں آپ کو ایک تفصیل سے ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا، اور انشاءاللہ وہ جلدی اس کو اپلوڈ کر دوں گا۔ یوز آف از ایم آر پروناؤنز، پریپوزیشن اور پنکچویشن کے بارے میں۔ اسی طرح نمبر 2 پر ہے انٹریکٹ ود ٹیکسٹ اینڈ یوز ریڈنگ اسٹریٹجیز وائل ریڈنگ ٹو لوکیٹ اسپیسیفک فیکچوئل انفارمیشن ٹو آنسر ان اے ورڈ آر ٹو۔ تو ایک پیراگراف دیا ہوگا، اس میں بچے ریڈ کریں گے، اس کے نیچے ایک سوال ہوگا، اس کا ایک یا 2 لفظ کے جواب ہوگا، تو وہ چوز کرنا ہے۔ نمبر 3 ہے آئیڈینٹیفائی سمپل ورڈ 1 or 2 3 syllable with correct spelling۔ جی ہاں، تو ایک لفظ ہوگا، اس کا جو اجزاء ہوں گے، جز ہوں گے سپیلنگ، تو وہ صحیح سپیلنگ والا آپ نے چوز کرنا ہے۔ فرض کیا چیئر ہے لفظ ہے، تو اس کے مختلف قسم کے سپیلنگ ہوں گے، کون جو سپیلنگ کو ٹھیک کرنا ہے۔ آئیڈینٹیفائی دا آرٹیکل کریکٹ ایکشن ورڈ اکارڈنگ ٹو دا پکچر۔ تو پکچر ہوگی، ایکشن ورڈ ہوں گے آپ ورب کے، اس کے ساتھ ہی اس کو پکچر کے مطابق ایکشن ورب جو ہے وہ چوز کرنا ہے۔ آئیڈینٹیفائی دا ڈسکرائب ورڈز ایز ایڈجیکٹیو، یوز ایڈجیکٹیو آف کوالٹی، سائز اینڈ کلر۔ یہ اس میں صفت چوز کرنا ہے، کون سی قسم کا، یعنی کہ کوالٹی کی، سائز جسامت اور کلر کے حساب سے ایڈجیکٹیو کو منتخب کرنا ہے۔ یہ ناظرین میرے معزز اساتذہ کرام آپ یہ بچوں کو کروائیں گے۔ آرٹیکولیٹ اینڈ آئیڈینٹیفائی ورڈ کنٹیننگ ٹرائیگراف ان انیشیل، میڈل اینڈ فائنل پوزیشن ہے۔ تو یہ اس میں یہ گراف دیا ہو گیا، اس میں مڈل اور فائنل آرٹیکولیٹ ہے، تو اس کو آپ نے آرٹیکل مطلب ہے آپ نے اس کو چوز کرنا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ انگلش کی میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے علیحدہ ویڈیو بنا کے انشاءاللہ بھیجوں گا۔ میتھ کا ہے سب سے پہلے ریکگنائز اینڈ نیم یونٹ فریکشن اپ ٹو 1/12۔ یہ فریکشن کے بارے میں سوال ہوگا سب سے پہلے کہ 1 سے لے کر 12 تک، یعنی 1/12 تک کے جو فریکشن یونٹ ہوگی اس کو پہچان کیا جائے گا۔ نمبر 2 ہے ریڈ اینڈ رائٹ ٹائم فرام کلاک ان آورز اینڈ منٹ ود 5 منٹ۔
interval, for example read 8:15 and 8:15 and 8:15 and 8:50. تو یعنی کلاک دی ہوئے گی، اس پہ سے آپ نے ٹائم چوز کرنا ہے. بچوں کو یہ کلاک کے بارے میں آپ نے سب صحیح طریقے سے بتا دیں. ایڈ اور سبٹریکٹ اپ ٹو 3 ڈیجٹ، 3 ہندسی جو ہے جمع اور تفریق ود کیری با حاصل والی آپ نے سکھانی ہے بچوں کو. ملٹیپل اور ڈیوائڈ نمبر ود ان ملٹیپلیکیشن ٹیبل. جی ہاں، تو آپ نے پہاڑے یاد کروانے ہیں، ضرب کے سوال آئیں گے اور تقسیم کا بھی سوال آئیں گے، جس طرح ٹیبل ہوتا ہے، ٹیبل کے مطابق، پہاڑے کے مطابق. ڈفرینشیٹ بٹوین ایون اینڈ ایڈ نمبر. ایون اور آڈ نمبر کے بارے میں آپ نے فرق بتانا ہے. اسی طرح آگے ہے ایڈ نمبر اپ ٹو 4 ڈیجٹ ود اینڈ ود آؤٹ کیرینگ ورٹیکل اینڈ ہاریزنٹل. ورٹیکل اور یعنی افقی اور راستی طور پر جمع اور تفریق کروانی ہے. 4 ہندسی جمع ود کیری یعنی کہ با حاصل 4 ہندسی جمع کروانی ہے، یہ اس کی پریکٹس کروانی ہے. اب میرے معزز اساتذہ کرام، اردو کا آ گیا ہے. سب سے پہلے سادہ جملے ان پر مبنی عبارت سمجھ کر پڑھ سکنا ہے. الفاظ کو جوڑ توڑ کے ساتھ لکھ سکیں. جی ہاں، جوڑ توڑ کے ساتھ یعنی لکھنا ہے. 6 حرفی 4 حرفی اور 5 حرفی ارکان الفاظ کی نشاندہی کر سکیں گے. 3 4 حرفی اور 5 حرفی یعنی ارکان جو ہوں گے اس کا ملا کے ایک لفظ بنانا ہوتا ہے. فعل، فاعل اور مفعول کی درست ترتیب کی شناخت کر سکیں گے. جی ہاں ناظرین، میرے معزز اساتذہ کرام، یہ بھی آپ نے سکھانا ہے بچوں کو. ایک فقرہ ہے اس میں، یعنی کہ فرض کیا فعل، فاعل اور مفعول، اس کی ترتیب جو ہوگی فقرے کی، آگے پیچھے جو فقرے ہوں گے اس کو درست ترتیب سے بچے کو پہچان کروائیں گے. نیکسٹ ٹائم معنی کے لحاظ سے متضاد الفاظ کو سمجھ کے، متضاد الفاظ ہوں گے تو اس کے ایک دیا ہوگا، اس کے نیچے 2 3 دیے ہوں گے، جو صحیح ہوگا اس کو چوز کرنا ہے. آخر میں جملے کی ساخت میں زمانہ کی تبدیلی نے، تھا، ہوگا سے کر سکے. یہ زمانہ کی تبدیلی ہوگی، یعنی کہ کس طرح کرنی ہے. تھا، ہوگا، یعنی کہ فعل حال کا ہے تو اس کو ماضی میں کس طرح کنورٹ کریں گے. اسی طرح فعل حال کو فیوچر میں کس طرح کنورٹ کریں گے. تو اس طرح کے یہ سوالات پوچھے جائیں گے. تو یہ تھی میرے معزز اساتذہ کرام، یہ تھی ہماری آج کی یہ SLOs ہیں. آپ اب بھرپور اپنے بچوں کو تیاری کروا لیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی کا سبب نہ بنے. ان SLOs کو فالو کرتے ہوئے لازمی اپنے بچوں کو تیاری کروائیں. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ ایک بتا دوں کہ آئندہ انشاءاللہ میں 1-2 دن تک ان تمام جو SLOs ہیں ان پر ایک ویڈیو میں اردو کی علیحدہ، انگلش کی اور میتھ کی علیحدہ ویڈیو آپ کو انشاءاللہ شیئر کروں گا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے، اس کو پریس کریں. اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے، اس کو پریس کریں گے تو ہمارا نوٹیفیکیشن جلدی اور آسانی سے مل سکے گا. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. شکریہ، اللہ حافظ.